السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں جہاد کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر ضرور قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو بلا شبہ خانقاہیں اور گرجے اور یہودی عبادت خانے اور مسجدیں ڈھا دی جاتیں جن میں اللہ کا نام بکثرت ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا، خوب غالب ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں، اور تمام امور کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ۔ اور اے نبی، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود نے بھی اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی۔ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ اور مدین والوں نے بھی اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا، چنانچہ پہلے تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، چنانچہ میرا عذاب کیسا تھا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم تھیں، تو وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر، اور کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی مضبوط محل ویران پڑے ہوئے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے، یا کان ہوتے جن سے وہ سنتے؟ بے شک قصہ یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اور لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور بلا شبہ آپ کے رب کے یہاں ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس کی طرح ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ میں نے انہیں ڈھیل دی جبکہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، اور میری ہی طرف سب کی واپسی ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ کہہ دیجئے اے لوگو، میں تو بس تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے مغفرت اور عزت کا رزق ہے۔ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کی، وہی دوزخ والے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا، جب وہ تلاوت کرتا تو شیطان اس کی تلاوت میں اپنی طرف سے کچھ ڈال دیتا، پھر اللہ اسے زائل کر دیتا جو شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوتا، پھر اللہ اپنی آیتوں کو محکم کر دیتا، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ تاکہ جو وسوسہ شیطان نے ڈالا ہے اللہ اس کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے اور ان کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم تو دور کی مخالفت میں پڑے ہیں۔
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، چنانچہ وہ اس پر ایمان لائیں، پھر ان کے دل اس حق کے لیے جھک جائیں، اور بے شک اللہ ایمان والے لوگوں کو ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، اور کافر اس قرآن کی بابت ہمیشہ شک میں رہیں گے حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر نہایت بانجھ ہر خیر سے خالی دن کا عذاب آ جائے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ حج سورہ نمبر 22 میں آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 55 تک 18 آیتیں سنی۔ مومنوں کے دفاع کی بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی طرف سے دفاع کرنے والا ہے، ان کا سپورٹ کرنے والا ہے، ان کی مدد کرنے والا ہے۔ پھر آگے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ لوگوں کو لوگوں سے نہیں ہٹاتا، ایک قوم کو دوسری قوم سے نہیں ہٹاتا، ظالموں کو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا، تب تو پوری دنیا ویران ہو جاتی۔ پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ ان کو یاد رکھتا ہے، جو اللہ کی مدد کرتا ہے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ملک دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اگر ملک دے گا تو کیا خاصیت ہونی چاہیے؟ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، وہ لوگ بھلائی کا حکم دینے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ غلبہ اقتدار کے وقت مسلمانوں کے فرائض کیا ہونی چاہیے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تذکرہ، اللہ نے کئی گاؤں کو بستیوں کو برباد کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی تھی لیکن ان لوگوں نے اللہ کی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ سرکشی میں رہے تو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ بہت سارے کنویں بیکار پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے محل ویران پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے، اگر اس پر غور کر لے تو ان کا بڑا فائدہ ہے۔ یہ بستیاں خود ظالم تھیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا جتنے بھی رسول اور انبیاء آئے پہلے، شیطان ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتے یا اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے تو شیطان اس میں کچھ ڈال دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ان چیزوں کو ختم کر دیتا تاکہ انبیاء علیہ السلام اپنا پیغام اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور کرے۔ غور کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اصل میں اندھے کون سے اندھے ہیں؟ دل کے اندھے وہ اندھے ہیں، کان بھی ہے سن نہیں رہے اور دل بھی ہے احساس نہیں کر رہے ہیں، تو وہ اندھے نہیں جو آنکھ کے اندھے ہیں۔ اصلی اندھے تو وہ لوگ ہیں جو دلوں کے اندھے ہیں، سینوں میں جو چیزیں موجود ہیں اس کے اندھے ہیں، وہ غور نہیں کر رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ غور کر لیتے تو ان کا بڑا فائدہ ہوتا۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے۔ اللہ نے کان دیا ہے، صحیح چیز سنے، آنکھ دیا ہے، صحیح چیز دیکھے، اللہ کی نشانیوں پر غور کرے تو وہ آرام سے ایک اللہ کو پانے والا ہو جائے گا اور ایک اللہ کی طرف چلا آئے گا۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ اب غور کیجئے، آیت نمبر 39 اور 40 میں غور کیجئے۔ قتال کی اجازت اور جہاد کے بارے میں یہ پہلی آیت اتری ہے کہ جہاد کس لیے؟ ظلم کو ختم کرنے کے لیے، ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے۔ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تم پر ظلم ہوا ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم آؤ، آگے بڑھو اور ظالموں کا ہاتھ پکڑ لو۔ تو یہ آیت پہلی آیت ہے جو جہاد اور قتال کے سلسلے میں ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم ہوا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دفاع میں آگے آئیں، اور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، ضرور ان کی مدد کرے گا اور وہ مدد کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو پکڑتا ہے، مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو نہیں ہٹاتا، ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتا، ظالموں کو نہیں پکڑتا، تب تو تمام چیزیں بیکار ہو جاتی، مسجدیں ویران ہو جاتی، عبادت خانے ویران ہو جاتے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اگر نہیں ہٹاتا تو کیا ہوتے؟ یہ سب چیزیں ویران ہو جاتی، لوگ تہس نہس کر دیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، دیکھیے، جہاں اٹیک ہوتا ہے، جہاں حملہ ہوتا ہے، تمام چیز ویران ہو جاتی ہے۔ لوگ کیا کرتے؟ اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ تو جہاں بھی طاقت کا غلط استعمال ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دکھاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو ذکر ہوا، جیسے بیع ہے، صوامع ہے، صلوات ہے، مساجد ہے، تو صوامع سے مراد کیا؟ خانقاہیں۔ پھر اسی طرح بیع سے مراد گرجا گھر،
صلوات سے مراد یہودی عبادت خانے، مساجد سے مراد مسجدیں ہیں۔ تو دنیا کے اندر یہ سب چیزیں عبادت کے لیے ہیں، لیکن اب صرف مسجدیں ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ان عبادت خانوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ دنیا کے اندر ہیں، تو تذکرے کے طور پر اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کے نام کے طور پر ذکر کیا، لیکن اصل چیز اللہ کو جو پسند ہے اور اللہ کا جو گھر ہے وہ مسجد ہے۔ سب سے بہترین جگہ پوری دنیا میں اگر کوئی ہے تو مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے، اس لیے کہ مسجد میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور بازار میں انسانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، وہاں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اس لیے بازار سے بچ کے رہنا، ضرورت کے تحت جانا ہے، اور مسجدیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو لوگوں سے ہٹایا، ظالموں کو پکڑا، مظلوموں کی مدد کی، تاکہ ظلم بڑھتا نہ جائے، ظلم جو ہے وہ رک جائے۔ جہاد کے بارے میں یہ پہلی آیت اتری ہے، لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے تو آپ آگے بڑھیے۔ مکہ سے مسلمان مدینہ گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے گئے، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیا۔ مکہ والے نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑا، مکہ والے چلے بدر کے مقام پر، دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ 313 مسلمان تھے، سامنے 1000 کا لشکر تھا۔ 1000 کو یہ گمان تھا کہ وہ تو جیتیں گے ہی، تعداد پر ان کو بھروسہ تھا، لیکن اللہ نے 313 مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تو یہ ایمان کی وجہ سے، اللہ پر ایمان اور بھروسہ اتنا زیادہ تھا کہ کچھ بھی سامان نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد فرمائی۔ تو اللہ کے یہاں سامان نہیں چلتا، اللہ کے یہاں بھروسہ چلتا ہے۔ آدمی اللہ پر بھروسہ کرے اور جتنی طاقت ہے اس طاقت کا استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا کرتا ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 249۔ کہ کتنے ہی قومیں ایسی ہیں، کم تعداد میں لوگ زیادہ لوگوں پر غالب آ گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، غالب ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے اور وہی غالب ہے۔ اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اللہ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ جس نے بھی اللہ کو چیلنج کیا، اللہ کے قانون کو توڑا ہے، تو اللہ نے اس کو پکڑ لیا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد کرے گا، ایمان والوں کی مدد کرے گا، کوئی نہیں ہے جو اس سے روک سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 7۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو جمع کر کے رکھے گا۔ اب غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی ہی مدد کرتا ہے۔ سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 171 173 کے درمیان ہے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور تحقیق کہ ہم نے یہ لکھ لیا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد ضرور کریں گے، وعدہ ہو چکا ہے پہلے ہی، ان کی مدد ہوگی اور ہمارے لشکر ہی غالب آئیں گے۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یہ غلط ہے۔ نہ اللہ کے یہاں دیر ہے، نہ اللہ کے یہاں اندھیر ہے، بلکہ یہ سب ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے۔ ایمان والوں کی مدد ہو کے رہے گی، رسولوں کی مدد ہو کے رہے گی۔ لوگ کہتے ہیں کب ہے مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 214۔ کہہ دیجئے اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اس لیے صبر کے ساتھ کام لینا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے، کئی اور آیتوں کے اندر ہے، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 21، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ نے لکھ لیا ہے کہ ہم ہی غالب رہیں گے اور ہمارے رسول ہی جیتیں گے، وہی غالب رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور اللہ غالب ہے۔ پھر اس کے بعد بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اقتدار دیا انہیں کیا کرنا چاہیے، فرائض کیا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، آیت نمبر 41 ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے زمین میں ٹھہراؤ دیا، یعنی زمین دے دیا، زمین کا خلیفہ بنا دیا، زمین کی ذمہ داری دے دی، تو اب ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر لوگوں میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، بھلائی کی طرف بلانا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، تو اللہ تعالیٰ زمین دینے والا ہے۔ زمین کیوں نہیں دے گا؟ اللہ نے زمین دینے کا وعدہ کیا، لیکن شرط ہے کہ آدمی اپنے اندر کوالٹی پیدا کرے، قوم اپنے اندر کوالٹی پیدا کرے۔ اگر یہ خوبی آ گئی، جن خوبیوں کا تذکرہ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 41 میں یہاں موجود ہے، نماز قائم کرنے والے ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، بھلائی کا حکم دینے والے ہوں، برائیوں سے روکنے والے ہوں، یہ 4 چیزیں اگر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ حکومت دے کے رہے گا، کیوں نہیں دے گا؟ تو حکومت اللہ دیتا ہے، حکومت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، عمل کرنا ضروری ہے،
ایک اللہ کی طرف بلانا ضروری ہے۔ کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر ہیں جنہوں نے حکومت قائم نہیں کی، اللہ نے ان کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36۔ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا، کام کیا تھا؟ صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی اور بتوں کی عبادت سے دور رہو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی کام کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے۔ حکومت ملنے کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے اپنے اندر قومیں کوالٹی پیدا کریں، جیسا کہ ایک آیت کے اندر ہے، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ زمین میں ان لوگوں کو حاکم بنائے گا جیسا کہ پہلے والے لوگوں کو حاکم بنایا تھا۔ تو شرط کیا ہے؟ ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ایمان بھی صحابہ جیسا مضبوط ہونا چاہیے، ڈھل مل یقین نہیں۔ آزمائش آئے سب کو جھیل جائیے۔ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے، منافق آدمی بکھر جاتا ہے۔ بہت ساری پریشانیاں آئے گی، آپ کو جھیلنا پڑے گا۔ اگر یہ جھیلنے کی عادت پیدا ہو گئی تو بڑا فائدہ ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح دونوں کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے، نیک عمل کرنا ہے، اور نیک عمل کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ حکومت دے گا جیسا کہ پچھلے والے لوگوں کو اللہ نے حکومت دی تھی۔ اس کے بعد کیا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم کر دے گا۔ دوسری چیز، پہلی چیز زمین میں خلیفہ بنائے گا، زمین دے دے گا، زمین کا حاکم بنائے گا اور دین کو مستحکم کر دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کے بعد، ڈر کے بعد شانتی دے گا۔ تو شانتی دینے والا اللہ ہے، ڈر کو ختم کرنے والا اللہ ہے۔ آج دنیا میں لوگوں کو شانتی کی تلاش ہے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک اللہ کو مانے اور ایک اللہ کی مانے، تو شانتی ان کو مل جائے گی۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا، ظلم کو نہیں ملایا، یعنی شرک نہیں کیا، تو انہی لوگوں کے لیے شانتی ہے اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ دنیا کے اندر پیسے والے لوگ ہیں، پیسے میں شانتی ڈھونڈتے نہیں ہیں، گاڑی میں شانتی نہیں ہے، بنگلے میں شانتی نہیں ہے، شانتی صرف ایک اللہ کو ماننے میں ہے۔ شانتی کس کو ملتی ہے؟ جس کا دل شانت ہو جائے۔ سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کا دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہے، سنو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو اللہ کو یاد کیجئے، شانتی ملے گی، شانتی دینے والا وہی ہے۔ تو کہا گیا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، آگے اللہ فرماتے ہیں تم لوگ میری ہی عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس کے بعد جس نے کفر کیا، کفر کا راستہ اختیار کیا، تو وہی لوگ فاسق ہیں اور گھاٹا انہی لوگوں کا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کو حکومت دیتا ہے ان کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، یہ کوالٹی اگر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ حکومت دے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 سے 46 کے درمیان غور کیجئے، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کا تذکرہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ وہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، اس سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کو جھٹلایا ان کی قوم نے، قوم عاد نے جھٹلایا ہے، ہود علیہ السلام کو قوم سمود نے جھٹلایا ہے، صالح علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا ہے۔ تو اللہ نے تذکرہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ پھر کہا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ تو میں نے ان کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، کیسی ہے میری پکڑ؟ تو اللہ نے پکڑ لیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ کتنے ہی گاؤں ایسے ہیں جس کو ہم نے برباد کر دیا، وہ لوگ ظالم تھے، آج ان کی بستیاں الٹی پلٹی پڑی ہوئی ہیں،
کتنے ہی کنویں ویران پڑے ہوئے ہیں، کتنے محل ویران ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ غور کرے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، لوگ زمین میں غور و فکر نہیں کرتے، چلتے نہیں، دیکھتے نہیں، دل ہے سمجھ نہیں رہے، کان ہے سن نہیں رہے۔ فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں جو ہیں وہ اندھی نہیں ہوتی، دل اندھا ہوتا ہے۔ وہ اندھا نہیں جو آنکھ کا اندھا ہے، اصلی اندھا تو دل کا اندھا ہے، سب کچھ سنتے بھی دیکھتے بھی ایک اللہ کو نہیں مانتا، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، پھر بھی ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتا، یہ سب سے بڑا اندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم آدمی کو مہلت دیتا ہے پھر پکڑ لیتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4686، ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو مہلت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ سرکشی نہ کرے بلکہ ایک اللہ کی طرف چلائے، وہ یوں ہی چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا۔ پھر اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 47 سے 48 کے درمیان ہے، کفار جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب جلدی چاہتے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی عذاب آ جائے۔ جی نہیں، عذاب تو آنے ہی والا ہے، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور کل قیامت کے دن ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ غور تو کرو کیسا ہونے والا ہے، اور یہی وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 49 سے 51 کے درمیان ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، ان کا بدلہ کیا ہے، برے لوگوں کا تذکرہ ہے، اس کی سزا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جو ایمان والے نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو بخش دے گا، ان کو بہترین روزی روٹی عطا کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو لوگ ظالم ہیں، کفر کے راستے پر جمع ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 54 کے درمیان ہے، شیطان کی وسوسہ اندازیوں کا ذکر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ شیطان کی جو کارستانیاں ہیں، شیطان اپنے چیلے چپاٹوں کے ساتھ آتا ہے، آپ سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے، آپ گھبرائیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسے کو ختم کر دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ رسول اور نبی کی آرزو یہ تھی کہ زیادہ لوگ ایمان لائیں، ہر نبی چاہتے کہ لوگ ایمان لائیں، ہر رسول چاہتے کہ سب لوگ ایمان لائیں، لیکن شیطان بیچ میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ آرزو یا دل میں خیال پیدا کرنا، بڑھایا تلاوت کی، اس آرزو میں شیطان جو ہے کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ کوشش کرتے ہیں کہ سب لوگ ایمان لائیں، لیکن شیطان بیچ میں رکاوٹ ڈال کے لوگوں کو روکتا ہے۔ گھبرائیے نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ نے جس کی قسمت میں لکھا ہے وہ لوگ ایمان والے ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سیدھے راستے پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ شرک، بدعات اور خرافات سے ہم لوگوں کو دور رکھے، آمین۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، اس دن بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور ان کے مابین فیصلہ کرے گا، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہی ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر وہ قتل کیے گئے یا مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھا رزق دے گا، اور بلا شبہ اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور انہیں اس مقام میں ضرور داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ بڑا جاننے والا خوب بردبار ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بات یہی ہے، اور جو شخص بدلہ لے مثل اس کے جتنی اسے تکلیف دی گئی، پھر اگر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے
اور بلا شبہ جسے وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بلند تر بہت بڑا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے مردہ زمین پر پانی نازل کیا، پھر اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ نہایت باریک بین بہت باخبر ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز لائق حمد ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے تمہارے تابع فرمان کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتیاں جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ زمین پر نہ گرے۔ بے شک اللہ لوگوں کے لیے البتہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہر امت کے لیے ہم نے طریق عبادت مقرر کیا ہے اور اس پر عمل پیرا ہیں، لہٰذا وہ اس امر میں آپ سے ہرگز جھگڑا نہ کریں، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ يحكم بینکم یوم القیامت فیما كانوا فیہ تختلفون۔ اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے مابین ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، بلا شبہ یہ سب کچھ کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ بے شک یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اور وہ مشرک اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں نازل کی، اور جس کا انہیں کچھ علم نہیں، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ان پر ہماری کھلی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو آپ ان کافروں کے چہروں پر ناگواری پہچانتے ہیں، لگتا ہے کہ وہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا پھر میں تمہیں اس سے زیادہ بدتر کی خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے، اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، لہٰذا تم اسے غور سے سنو۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی ہرگز نہیں پیدا کر سکتے، اگرچہ وہ سارے بھی اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کو چھین لے تو وہ اسے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب یعنی عابد و معبود دونوں کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز۔ انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے، بے شک اللہ بہت طاقت والا نہایت غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ فرشتوں میں سے کچھ پیغام رساں چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی، یقیناً اللہ بہت سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔
وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اور تم اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا ہے اور اس نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین کی اتباع کرو، اسی اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہی دینے والا ہو اور تم لوگوں پر گواہی دینے والے ہو، لہٰذا تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامو، وہی تمہارا کارساز ہے، پس وہ اچھا کارساز اور اچھا مددگار ہے۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ حج سورہ نمبر 22 میں آیت نمبر 56 سے آخری آیت نمبر 78 تک 23 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ اب آئیے خلاصہ کچھ یوں ہو جائے، اللہ ہی کے لیے ملک ہے، اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور مارے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو روزی روٹی دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور جو لوگ آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی روٹی کا اچھا انتظام کرتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ کون ہے یہ کرنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی نشانیوں کا تذکرہ کیا، لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کیا آپ نے نہیں دیکھا زمین کس طریقے سے لہلہاتی ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کشتی کی طرف؟ کشتی کس طریقے سے چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ کیا آپ نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ کون ہے اس کو تھامے ہوئے؟ وہ زمین پر نہیں گر رہا ہے، وہی اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، ان کافروں کے لیے آگ کا وعدہ ہے، اور کتنی بری جگہ ہے یہ۔ پھر اس کے بعد تمام لوگوں سے کہا گیا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ غیر اللہ کے علاوہ جس کو لوگ پوج رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر مکھی بیٹھ جائے تو کیا اس کو وہ بھگا سکتے؟ کیا وہ پہلے مکھی پیدا کر سکتے؟ جی نہیں۔ مکھی اگر کسی کھانے پر بیٹھ جائے تو کیا اس کو بھگا سکتے؟ جی نہیں۔ تو مانگنے والے اور جس سے مانگا جا رہا ہے، عابد و معبود، دونوں کمزور ہیں۔ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اللہ قدر کرنے کے لائق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی جس کو چاہتا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چن لیتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی جس کو چاہتا ہے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے چن لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا لوگوں رکوع کرو، سجدے کرو، نیکی کے کام کرو، شاید کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ تو نیکی کے کام کریں گے تب کامیابی ملے گی۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ نے تم لوگوں کا نام مسلمان رکھا ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھے کام کرو اور جمے رہو، اس دین میں کوئی سختی نہیں ہے، اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے، دین اسلام آسان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام مکمل ہوا ہے، یہ دین سب لوگوں کے لیے ہے، اسلام سب کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، قرآن سب کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے آسان ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، وہی اللہ جو بہترین کارساز ہے، وہی مددگار ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 56-57 پر غور کیجیے۔ الملک یومئذ للہ، کل قیامت کے دن ملک جو ہے، بادشاہی جو ہے، وہ صرف اللہ ہی کے لیے۔ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ کرے گا لوگوں کے درمیان۔ تو جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ ہم اور آپ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، غور کیجئے، مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہر ایک کو وہاں پورا بدلہ ملے گا، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ دنیا میں کون سی ایسی عدالت ہے جہاں پورا انصاف مل جائے؟ یہاں اگر انصاف نہیں ملا تو کل قیامت کے دن پورا انصاف ملے گا،
وہ صرف اور صرف اللہ کی عدالت ہے۔ اس لیے کمزوروں کو گھبرانا نہیں چاہیے اور ظالموں کو اترانا نہیں چاہیے۔ جی، عدالت کے ذریعے کسی کا حق دبا لینے سے حق نہیں ہو جاتا، بلکہ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کس کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دے گا، جو جیسا کرے گا وہاں ویسا بھرے گا۔ اس لیے یہاں تیاری کر لیجئے تاکہ وہاں فائدہ ہو۔ جو اچھا کرے گا اس کو اچھا ملے گا، جو برا کرے گا اس کا برا ہوگا۔ اب آئیے غور کریں سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں، ان قریب وہ لوگ جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کرے گا۔ تو بادشاہت کل قیامت کے دن اللہ ہی کی ہوگی، اور وہاں صرف اور صرف مومن کا فائدہ ہونے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ دنیا جو ہے وہ مومنوں کے لیے جیل ہے اور کافروں کے لیے کھیل ہے، جنت ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2956، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مومنوں کے لیے جیل ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اس لیے چند دن کی زندگی ہے، ختم ہو جانا، 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال، اور جہاں ہمیشہ رہنا تو وہاں کی تیاری کرنی ہے۔ اور تیاری میں کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ ہم اور آپ جب کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو پاسپورٹ بنواتے ہیں، ویزا لگاتے ہیں، اسی طریقے سے جب اللہ کے یہاں پہنچنا تو پاسپورٹ ہمارا صحیح ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ویزا ہمارا صحیح ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ نیک عمل۔ اچھا عمل کیجئے گا تب اچھا فائدہ ہوگا، تو وہاں کے لیے تیاری کیجئے۔ جو لوگ تیاری کر رہے ہیں بڑے عقل مند لوگ ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 4259، پوچھا گیا عقل مند کون ہے؟ اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاکیاس۔ وہ عقل مند ہیں جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور موت کے بعد کی تیاری کرتے ہیں۔ ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، جو بھی آیا ہے مرنے کے لیے آیا ہے، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ دنیا میں دوسری اور چیزوں میں اختلاف تو ہے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں بھی کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ اللہ ہے کہ نہیں، لیکن موت کے بارے میں کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ ہر ایک کو مرنا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ اس لیے ظالموں کو ڈرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن بادشاہت اکیلے اللہ ہی کی ہوگی، اور اللہ فیصلہ کرے گا اور سب کو پورا پورا حق دے گا۔ آیت نمبر 58 سے 60 کے درمیان غور کیجئے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے، رزق کریم ہے، بہترین رزق ہے اور بڑا اجر ہے۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہترین روزی دے گا۔ پھر اسی طریقے سے آگے یہ بھی ہے، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اور بے شک اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے، اور ان کو اس مقام پر ضرور داخل کرے گا جس میں وہ رہنا پسند کریں گے، یعنی جنت ہے۔ تو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کا بڑا فائدہ ہے، اللہ کی راہ میں نکلنے کا بڑا فائدہ ہے۔ اس کے بعد غور کیجیے آیت نمبر 60 اور 62 میں، اللہ ہی دنیا کا خالق ہے، وہی متصرف ہے، ہر چیز میں تصرف وہی کرتا ہے، معاملے کو وہی چلا رہا ہے، اور اللہ ہی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ تو اسے یہ پتہ چلا رات پہلے ہے دن بعد میں ہے، تو یہ داخل کرنا نکالنا اللہ ہی کر رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن کے بعد دن آیا، رات کے بعد رات آئی، نہیں۔ پھر اسی طرح دن لمبا بھی ہوتا ہے، دن چھوٹا بھی ہوتا ہے، رات لمبی بھی ہوتی ہے، رات چھوٹی بھی ہوتی ہے۔ کون ایسا کر رہا؟ موسم کی بھی تبدیلی ہے، گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، اکیلے اللہ کر رہا ہے، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں جو یہ کر سکے، اس لیے اللہ ہی حق ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اللہ ہی وہ حق ہے اور اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کر رہے وہ باطل ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہے، بلند ترین ہے، سب سے بڑا ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، تمام اختیارات اکیلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اکیلے تنہے تنہا اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمان و زمین میں نظام صرف اسی کا چلتا ہے، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے اور بہت عزت والا ہے۔
علاج اس کے اندر آئے یولج اللیل، اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے، یولج اللیل اللہ داخل کرتا ہے، تو علاج کا معنی ہوا داخل کرنا، ملا دینا، اس کے اندر ڈال دینا۔ تو اللہ تعالیٰ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، ڈالتا ہے، اس کے بعد لاتا ہے۔ تو کیا تعبیر بیان کی گئی ہے، یعنی اس کے بعد یہ ہوا کہ ایسا نہیں رات کے بعد رات ہو جائے، پھر دن کے بعد دن ہو جائے، جی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پورا کام کر رہا ہے اور اکیلے کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی اور نشانیوں کا تذکرہ کیا، جیسے آیت نمبر 63 سے 66 کے درمیان غور کیجئے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا پیارا انداز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا اللہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ دیکھیے انداز بہت پیارا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے اور زمین لہلہا اٹھتی ہے؟ تو بارش نازل کرنے والا کون ہے؟ بارش اتارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کی نشانی یہ ہے کہ زمین لہلہانے لگتی ہے، تو آدمی کو چاہیے کھیتی پر غور کرے۔ اللہ نے ہر طرح نشانی اپنی رکھی ہے، کسانوں کے لیے بھی نشانی، انسانوں کے لیے بھی نشانی، ہر ایک کے لیے نشانی۔ آدمی کو چاہیے غور کرے، آسمانوں میں نشانی، زمین میں نشانی، کھیتی میں نشانی، فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے جو دلالت کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا تنہا ہے۔ زمین کی تمام چیز اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے تابع کر دی ہے، زمین کو ہمارے ماتحت کر دیا ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تم لوگوں کے لیے زمین کو اللہ نے تابع کر دیا؟ زمین ہمارے تابع ہے، ہم زمین کو جوتتے ہیں، زمین پہ ہم کام کر رہے ہیں، بلڈنگ بنا رہے ہیں، استعمال میں لا رہے ہیں، کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ پھر آگے کا والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے پانی میں، اللہ نے تابع کر دیا ہے، کشتیوں کو بھی انسان چلا رہا ہے اور اللہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں، آدمی کو چاہیے کہ غور کرے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اللہ ہی آسمان کو تھامے ہوئے ورنہ وہ زمین پر گر جاتا۔ کون تھامے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ۔ غور کرے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ لوگوں پر رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، اپنے بندوں کے لیے تمام چیزیں مہیا کرنے والا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہے، اکیلے وہی کرتا ہے، اس لیے عبادت کا بھی حقدار وہی ہے۔ یہ پیشانی اسی کے سامنے جھکنی چاہیے، کسی اور کے سامنے یہ پیشانی جھک نہیں سکتی، اوپر والے کے سامنے ہی یہ پیشانی جھکنی چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ یہ سب غور کرنے کی چیز ہے۔ پھر آگے کہا ان اللہ لطیف خبیر، اور اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ آگے غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو جب پیدا کیا تو لوگوں سے کہا کہ وہ غور کرے، دیکھے۔ اگر لوگ نہیں مانیں گے، غور نہیں کریں گے تو ان کا ہی نقصان ہے۔ نقصان کیا؟ آگ ہے، اللہ نے کافروں کے لیے آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب آئیے اللہ نے کچھ اور مثالیں دی، لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے۔ آیت نمبر 71 اور 72 میں غور کیجئے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پوچھتے ہیں، کیا دلیل ہے ان کے پاس کہ اللہ نے ان کو پاور دے رکھا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ آیت نمبر 73 سے 74 پر غور کیجئے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پوچھ رہے ہیں وہ بھی حقیر ہے، جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں مومنوں سے صرف خطاب نہیں، کافروں سے خطاب نہیں، لوگوں، تو لوگوں میں سب لوگ شامل ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوج رہے ہیں، سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجے، انہیں غور کرنا چاہیے، بڑا غور تو کرو، دیکھو ایک مثال دی جا رہی ہے، غور سے سننا۔ مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو کیا اس کو لا سکتے؟ جی نہیں۔ تو جب مکھی کو وہ بھگا نہیں سکتے تو ہماری تکلیف کیسے دور کر پائیں گے؟ ضعف الطالب والمطلوب، عابد و معبود دونوں کمزور ہیں، جو مانگ رہا وہ بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور۔ ما قدر اللہ حق قدری، پھر فوراً آیا لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ یعنی دینے والا اللہ، لینے والا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ، فریاد سننے والا اللہ، مصیبت سے نکالنے والا اللہ، تھامنے والا اللہ، دینے والا اللہ، داتا اللہ، خزانے کا مالک جو ہے وہ اللہ، ہر چیز اللہ کے پاس ہے، اکیلے اللہ کرتا ہے۔ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جانا۔ اللہ طاقتور ہے، اللہ غالب ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو رسولوں میں سے کسی کو چنتا ہے، جیسا کہ جبریل امین کو فرشتوں کا سردار بنا دیا، اور انسانوں میں سے بھی چنتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
سب کا سردار بنایا۔ اس کے بعد تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، لوگوں رکوع کرو، سجدے کرو، نیکی کے کام کرو، شاید کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ تو آیت نمبر 77 اور 78 پر غور کیجئے، یہ عبادت اور جہاد کا حکم ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے دین بہت آسان ہے، دین میں کسی طریقے کی کوئی سختی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی رکھی ہے۔ تو دین اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے، ہر زمانے کے اعتبار سے، ہر دور کے اعتبار سے، ہر ایک کے لیے اسلام، ہر ایک کے لیے قرآن، ہر ایک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کے لیے دین، ہر ایک کے لیے آسانی کے ساتھ ہر زمانے کے اعتبار سے لوگ عمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد کہا ہوا سماکم المسلمین، تم لوگوں کا نام مسلمان رکھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر گواہی دیں گے اور تم لوگ بھی لوگوں پر گواہی دو گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اہمیت اور امت محمدیہ کی بھی اہمیت کہ پچھلی قومیں جو گزر گئی ہے یہ مسلمان لوگ گواہی دیں گے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، اس لیے گواہی دیں گے۔ قرآن سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سچا ہے، اللہ کی بات سچی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے۔ سب لوگوں سے کہا جاتا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، وہی اللہ جو بہترین مددگار ہے اور کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر قائم رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔